بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب استعمال فضل. فضل آتا ہے زائد کو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اپنا فضل کر، یعنی ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کے اپنی طرف سے زیادہ عطا کر، یہ مراد ہوتا ہے. تو فضل کا مطلب ہے زائد، جو بچ جائے. وضوء الناس، لوگوں کے وضو کے پانی سے. وامر جریر بن عبداللہ اہلہ، اور جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا ان یتودؤوا بفضل سواکہ، کہ وہ وضو کر لیں اپنے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے. یہ مسواک کے پانی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات مسواک کو بھگو کے رکھا جاتا ہے، یعنی اگر کسی برتن میں مسواک کو بھگو کے رکھا ہوا تھا اور وہ نکال لیا گیا تو کیا وہ پانی جو بچا ہے اس سے وضو کیا جا سکتا؟ مراد یہ کہ کیا پانی کے برتن میں مسواک پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے کچھ اٹھا رہے ہیں اور یکایک ایک اور چیز آ کے بالٹی میں گر جاتی، وہ ناپاک چیز نہیں لیکن بہرحال ایک چیز تو گری، تو اس گری ہوئی چیز سے کیا وہ پانی آپ کے نہانے کے قابل رہا؟ اگر وہ چیز پاک ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ناپاک ہے، جیسے بچے کا کوئی ناپاک کپڑا اس میں گر گیا تو آپ کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر مسواک کی جو ٹہنی ہے وہ گر گئی تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اب اس میں کیا حدیث ہے؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم قال سمعت ابا جحیفۃ، میں نے سنا ابو جحیفہ کو یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے. بالحاجرۃ، نصف النہار کے وقت. حجیرہ اور حاجرہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت. فأتی بوضوء، وضو کا پانی لایا گیا. فتوضا، آپ نے وضو فرمایا. فجعل الناس یأخذون، تو شروع ہو گئے لوگ لینے من فضل وضوئہ، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو. فیتمسحون، اس کو ملنے لگے بھی اپنے پر. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ظہر رکعتین 2 والعصر رکعتین، اور عصر بھی 2. کیوں؟ سفر میں تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور علاقے میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر آپ نے وضو کیا، تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہوگا، اس لیے بہت چاہت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے. آپ کی وضو کا بچا ہوا پانی اپنے اوپر چھڑکنے لگے. وبین یدیہ عنزۃ، اور آپ کے سامنے ایک برچھی تھی. وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منگوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدح، ایک پیالہ، فیہ ماء، اس میں پانی تھا. فغسل یدیہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے. ووجہہ، اور اپنے چہرے کو، فیہ، اس میں. اب اس کے اندر کیوں دھوئے؟ اس لیے کہ پہلے یہ وضو کر چکے ہیں نا، یعنی صاف تھا آپ کے ہاتھ اور آپ کا چہرہ. فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومجہ فیہ، اور اس میں یعنی کلی بھی کی. ثم قال لہما، پھر کہا ان دونوں کو. کس کو؟ ابو موسیٰ اور بلال کو، کہ اشربا منہ، اس سے پی لو. فافرغا علی وجوہکما، اور اپنے چہروں پہ ڈالو. ونحورکما، اور اپنے سینے پہ. اب شاید آپ کو یہاں پر بہت حیرت ہو رہی ہو اور بڑی عجیب اور انوکھی بات محسوس ہو رہی ہو. اس چیز کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے. نمبر 1 یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مستقل عمل نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ آپ ہر روز ایسا ہی کرتے تھے، یہ مستقل عمل نہیں تھا. اس سے آپ نے جواز ثابت کیا کس چیز کا؟ کہ مسلمان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. پاک ہونا ایک بات ہے، دل کا چاہنا یا نہ چاہنا دوسری بات ہے. آپ دیکھیں کہ عرب ہوں یا ترک ہوں، اب بھی وہ ایک برتن میں کھاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ چاول اور ڈرائی چیزیں، بلکہ لیکوڈز بھی ایک برتن سے چمچ لے کے پیتے ہیں. اور ان کے ہاں یہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں خصوصاً ہندوؤں کی چھوت چھات سے بہت آ گیا، کہ جس میں ہم دوسرے لوگ تو کیا اپنے ہی بہن بھائی، اپنے ہی بچے کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے. ہر چیز کا گلاس الگ، ہر چیز کے برتن، پلیٹ، چمچ. ٹھیک ہے آپ نبھا سکتے نبھائیں، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کو اس میں کراہت محسوس نہیں ہوتی اور ایک ہی برتن سے 2-4 پانی پی رہے ہیں تو نہ تو یہ حرام ہے اور نہ ناجائز ہے، اس کے جواز کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، اس کا لعاب دہن ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شفا تک کی بات کی گئی کہ اس میں شفا ہے. شفا کیا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے دم کر کے وہ لعاب بھی لگایا جاتا ہے جسم کے اوپر، تو انسان کا جو سلائیوا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی پراپرٹیز ہوں جو زخموں کو ہیل کر سکتا ہو، یا کسی اور چیز کے کاٹے میں اس سے کچھ فائدہ ہو. اور خصوصاً جب کچھ آیات وغیرہ پڑھ لی جائیں، یعنی دم کے طور پر یا مرہم کے طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہو، قلیل ہو، تو اس صورت میں ضروری نہیں کہ ہر شخص کا الگ لوٹا ہو. ایک ہی بالٹی سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وضو کر سکتے ہیں، اور وضو کر کے یہ نہیں کہ بالٹی کے اندر ہی پانی پھینکیں گے، یعنی ہاتھ وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے
کہ متعدد احادیث میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو الگ سے دھویا، لیکن اگر ہاتھ پاک ہے اور دھلا ہوا ہے تو بالٹی میں یا کسی بھی برتن میں یا طور، تست، تسلا یا چلمچی یا جو بھی آپ اس کو بولیں، اس میں پانی ڈال کے جب ہاتھ سے نکالا جاتا ہے تو ہاتھ پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی مومن کا جو ہاتھ ہے اگر وہ پانی کو لگتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو اس سے پانی میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی. یہ خیال کیوں پیدا ہو؟ اس لیے کہ انسان کا گوشت ناپاک ہے نا، نہیں کھا سکتے، حرام ہے کھانا، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کا ٹچ کرنا یا ہاتھ لگانا، یا جسی طرح عورت جو ہے مینسس کے دنوں میں بھی آٹا گوندتی ہے تو اس سے آٹا ناپاک نہیں ہوتا، یا وہ کپڑے دھوتی ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یا ہنڈیا پکاتی ہے. یہ بہت سے کھانے ایسے بھی پکتے ہیں کہ جیسے چاول دھونے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ آپ ہاتھ اندر ڈالتے ہیں، یہ کچھ چیزوں کو مکس کرنے کے لیے. مکسر تو اب آئے ہیں، مشینیں اب آئی ہیں، پہلے زمانے میں تو ہاتھوں سے بہت سے کام ہوتے تھے. اس طرح مکھن نکالنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی وضو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی پیریڈز ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بتانا کیا مقصود ہے کہ اس ہاتھ کا استعمال کرنا کسی چیز کو جھوٹا یا ناپاک نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھ سے یا جسم سے کچھ نہ کچھ سکن کے اندر سے نکلتا تو ہے نا جب آپ کرتے ہیں. اسی طرح پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے. اب ناپاک ہونا ایک بات ہے، اور اس چیز کے استعمال پہ دل چاہنا یا نہ چاہنا یہ دوسری بات ہے. اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا ان کو اس پانی کے اپنے جسم پہ چھڑکنے کا، تو یہ برکت کے لیے تھا. اس میں نہ تو یہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، بس ایک مستحب امر ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں جواز ہے. اور ایک دفعہ آپ نے ایسا کر کے کیوں دکھا دیا کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو لوگ اس کی حرمت کو نہ توڑتے، یعنی جواز پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا. اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن الربیع قال وهو الذي مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهه. یہ محمود بن ربیع وہی ہیں جن کے چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلی کی پھوار پھینکی تھی. وهو غلام، اور وہ بچے تھے، من بئرہم، انہی کے کنویں سے لے کے پانی. وقال عروۃ، اور عروہ کہتے ہیں، ان المسوری، مسور سے، وغیرہ، مسور وغیرہ سے، مسور بن مخرمہ سے، کیا کہتے ہیں، یصدق کل واحد منہما صاحبہ، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو سچا کہہ رہا ہے. یعنی یہ روایت سچی ہے، مراد یہ ہے. یعنی یہ اتنی ساری باتیں پہلے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، تو لگتا تھا کہ لوگ آپ کے وضو کے پانی پر لڑ پڑیں گے، جھگڑ اٹھیں گے کہ وہ مجھے چاہیے اور مجھے لینا ہے اور مجھے ملنا ہے. یہ کس موقع اور کس واقعے اور کس قصے کا ذکر ہے یہاں پر؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کا قافلہ تھا، اور وہاں پر کفار نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. اور اس وقت کیا ہوا، جب عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے، اندر نہیں آنے دے رہے تھے، تو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایلچی آ جا رہے تھے، سفارت ہو رہی تھی، میسیجز ایک سے دوسری جگہ جا رہے تھے، نیگوشیشن ہو رہی تھی کہ کسی طرح وہ عمرہ کرنے دیں. اب انہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عروہ بن مسعود الثقفی، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے آیا. اس نے واپس جا کر اپنے سرداروں کو یہ بتایا کہ تم اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے ساتھی اتنا چاہتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا حکم ماننا تو بڑی بات، اس کے وضو کے پانی پہ بھی جھگڑتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا تھا، جو یہاں نہیں لکھا ہوا، ایک اور روایت میں آتا ہے، کیا خدا کی قسم میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے انداز دیکھے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے درباریوں اور ان کے ماتحتوں کا جو سلوک ہے وہ بھی دیکھا ہے، لیکن جو چیز میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھی ہے وہ کہیں نہیں دیکھی، کہ لوگ آپ کے وضو کے پانی تک پہ جھگڑ پڑتے ہیں، یعنی اس کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے. اور اگر ہمارے دل میں کوئی آ رہی ہو ایسی بات، تو یہ ہمارے اور ان کے ایمان کا بھی فرق ہے، اور ہمارے اور ان کے کلچر اور اس سارے ایک ایٹماسفیئر کا بھی فرق ہے. ظاہر ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اور ہماری تعلیم و تربیت اور ہمارا لائف سٹائل جو کئی سال تک ایک چیز کو برا سمجھتا رہا، وہ چند باتیں پڑھ کے شاید جلدی نہ بدلے، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیں کسی بھی چیز سے محبت یا نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ سوچ سے پیدا ہوتی ہے. مثلا ہم چوہا کھانا تو درکنار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑی کراہت امیز مثال ہے، لیکن اس لیے مثال دیتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے.
مکھی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا اور اسی طرح چھپکلی ٹڈی کے بارے میں، کاکروچز کے بارے میں؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا نا آپ میں سے، کتنی کراہت ہے، حد سے بڑھ کے کراہت. لیکن آپ نے بہت سی ایسی قوموں کو نہ صرف یہ کہ سن رکھا ہوگا بلکہ ان کے بارے میں دیکھ بھی رکھا ہوگا کہ وہ ان تمام چیزوں کو بہت شوق سے کھاتی ہیں. کیسے کھا لیتی ہیں جبکہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بچپن سے تربیت اس ڈھنگ پہ ہوئی کہ ان تمام جانوروں سے ہم نے نفرت ہی سیکھی کہ یہ نجس ہیں، گندے ہیں، اور ہیں گندے. لیکن جو قومیں یہ سب کھا جاتی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی چائنیز، تو میں کلاس میں اسی طرح کی ایک حدیث پڑھا رہی تھی، تو اس میں حلال اور حرام کی بات ہوئی. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں چین میں انسان کے سوا ہر چیز کھائی جاتی ہے، صرف انسان نہیں کھائے جاتے. اور اس میں پھر آپ سوچ لیں کہ وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے جو کھا لیا جاتا ہے. اسی لیے وہ صاف ہے ملک بہت ہر چیز سے. تو بہرحال یہ صرف تصورات کا فرق ہے. ہم اپنے تصور میں اگر کسی چیز کو پسند کرنے لگیں تو پسند کر سکتے ہیں، اور اگر ناپسند ہو تو ناپسند. اگلا باب ہے حدثنا عبد الرحمن ابن یونس قال حدثنا حاتم ابن اسماعیل عن الجعد قال سمعت السائب ابن یزید یقول ذهبت بی خالتی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب بن یزید کہتے کہ میری خالہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابن اختی وقع، کہ میرا یہ بھانجا جو ہے بیمار ہے. فمسح رأسی، آپ نے میرے سر کو چھوا یا مسح کیا اس پہ. ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. ثم تودع، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فشربت من وضوئہ، تو میں نے آپ کے وضو کے پانی کو پیا. ظاہر اس میں کوئی نجاست نہیں ہوگی، یعنی آپ کے بازو وغیرہ اور جو کچھ تھا اس سے جو پانی تھا اس کو میں نے پی لیا. ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. فنظرت الی خاتم النبوۃ، تو میں نے نبوت کی مہر دیکھی جو آپ کی پشت پہ تھی. خلف ظہرہ، آپ کی کمر پر. بین کتفیہ، کس جگہ تھی کمر میں؟ دو کندھوں کے درمیان تھی. مثلا، کتنی سی تھی؟ زر الحجلتی، کبوتر کے انڈے کی طرح، یعنی صرف اتنی سی تھی جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے. یہ نشان اتنا سا تھا. جیسے ہمارے بچوں کے اوپر برتھ مارک ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے جسم پر کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان تھا، ایک مہر سی تھی. باب من مدمد واستنشق من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دو الگ دفعہ نہیں، ایک ہی دفعہ پانی لے کے دونوں کام کر لینا، تو اس کی اجازت ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری یہ بھی کر سکتے تھے، یا آپ کہتے کہ اتنی باتیں پڑھنے کا کیا فائدہ، ہم یہ کر سکتے کہ ایک کوئی حدیث ہم کو بتا دی جائے جس میں وضو کا سارا طریقہ ہو. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں ہوتے. مختلف حالات میں کیا کرنا چاہیے، کس کس چیز کی اجازت ہے، یا کم از کم وہ حالات پڑھ ہی لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کام کیے. صرف ایک چیز پر آپ سٹک تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دین میں وسعت نہیں پیدا ہوتی. ہمارے ہاں دین کے نام پہ تنگ نظری اسی لیے پیدا ہوئی کہ جو ہمارے بڑوں نے، والدین نے، یا کسی نے بھی ہمیں ایک خاص طریقے سے کام کرنا سکھا دیا، اس کو ہم نے حرف آخر سمجھ لیا، اور اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہ چھوڑی، خواہ حالات کتنے ہی بدل جائیں یا کتنی ہی مشقت میں کوئی پڑ جائے. تو دین کی یہ وسعت علم کی وسعت کے ساتھ ہی آتی ہے. ایک ہی حدیث کو یا ایک ہی چیز کو مختلف اینگل سے دکھا رہے ہیں کہ وضو میں کیا کیا کر لیا جائے یا کس طریقے سے کیا جائے تو اس کی کتنی اجازت ہے، یا اس سے وضو ہو جاتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ وضو کا ہونا، اس کے لیے میتھڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک تو بہترین، کچھ بہتر اور کچھ جائز کے اس میں آتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه افرغ من الاناء على يديه. پھر آپ دیکھیں کہ وہی چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا، یعنی ڈائریکٹ برتن میں نہیں ڈالا. فغسلهما ثم غسل او مدمد واستنشق من كفة واحدة، لیکن ایک ہی چلو سے ایک ہی دفعہ میں کلی اور ناک میں پانی ڈالا. ففعل ذلك ثلاثا، 3 بار ایسا کیا. فغسل يديه الى المرفقين مرتين، اور 2 بار اپنے بازوؤں کو کہنیوں تک دھویا. ومسح برأسه، اور اپنے سر پہ مسح کیا. ما اقبل وما ادبر، سامنے سے پیچھے سے بھی. وغسل رجليه الى الكعبين، اور دھویا اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک. ثم قال، پھر فرمایا هكذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. باب مسح الرأس مرتن، ایک ہی دفعہ سر کا مسح کر لینا، کیا یہ کافی ہے یا باقی چیزیں 3 ہیں تو مسح بھی 3 دفعہ ہو؟ مسح ایک ہی دفعہ آیا ہے، باقی اعضاء 1 سے 3 دفعہ آئے ہیں، لیکن مسح ایک ہی مرتبہ، یعنی یہ مستحب بھی نہیں ایک سے زیادہ دفعہ کرنا. حدثنا سلیمان بن حرب
قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور. اب آپ دیکھیں کہ صحابی عبداللہ بن زید ہے لیکن اوپر کی سند ہر جگہ مختلف ہوگی, آپ گھر جا کے بھی اس کو ذرا نوٹ کر سکتے ہیں. فدعا بطور من ماء فتودع لهم فكفأ على يديه, دونوں ہاتھوں پہ آپ نے پانی انڈیلا. فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. چونکہ یہ پیچھے گزر چکی اس لیے اس کو صرف پڑھوں گی. ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يده الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما ثم ادخل يده فغسل رجليه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح ایک ہی مرتبہ کیا. باب وضوء الرجل مع امرأته, وضو کرنا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ, یعنی کیا دونوں مل کے وضو کر سکتے ہیں ایک برتن سے. وفضل وضوء المرأة, اور اگر عورت پہلے وضو کر لے تو اس بچے ہوئے پانی سے مرد کر سکتا ہے. وتوضأ عمر بالحمیم, اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا. یعنی کیا پانی اگر ٹھنڈا یا گرم ہو تو اس سے بھی کوئی وضو پہ فرق پڑ سکتا ہے. یہ اتنی ساری باتیں شاید اس لیے لکھ دی گئی بہت سو سال پہلے کہ بعد میں لوگ ایسے آئیں گے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین میں اختلاف کریں گے کہ نہیں جی وضو تو صرف ٹھنڈے پانی سے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گرم پانی نہیں استعمال کیا. تو اس لیے یہ روایات آ گئیں تاکہ جو کام ہم کریں ان کے دائرے میں اطمینان کے ساتھ کریں اور دین میں زیادہ سختیاں نہ پیدا کریں. اور ومن بیت نصرانیت, عیسائی عورت کے گھر سے وضو کیا, یعنی کافروں کے گھر کا پانی پاک ہی ہوتا ہے اس لیے کہ پانی تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. تو یہاں خاص طور پر عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ عورت کو ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں وضو کرنا چاہتے ہیں اور بیوی نے پہلے کر لیا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اور شوہر کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا, یا اس کا استعمال شدہ پانی دوسرا استعمال کر لے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے, سب جائز ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا, تھے مرد اور عورتیں یتوضؤون وضو کرتے فی زمان رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جميعا مل کر, یعنی ایک ہی حوض سے یا ایک ہی جگہ سے باری باری وضو کر لیتے تھے, یا بعض اوقات اکٹھے بھی. بعض اوقات آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں, دوسری طرف آدمی بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں اور اس طرف آپ کر رہے ہیں, تو اس میں پانی اگر ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے, کوئی ایک نہر ہے یا ایک چشمہ ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب کے ہاتھ پڑ رہے ہیں, تو مرد کا ہاتھ پڑنے سے عورت کے لیے پانی حرام نہیں ہوتا, یا عورت کا ہاتھ پڑنے سے مرد کے لیے وہ پانی استعمال کرنا ناجائز نہیں ہوتا, یعنی اس سے کیا جا سکتا ہے. سوال ہے کہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کے 4 عمل بتائے گئے جو اتباع سنت کے طور پہ وہ کرتے تھے, جبکہ راوی عبید بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو یہ عمل کرتے نہ دیکھا. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دیگر صحابہ میں سے کسی اور نے یہ عمل کیوں نہ کیے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر تمام صحابہ کرام میں عمر کے چھوٹے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل, ایک ایک فعل, ایک ایک چیز کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کی بھی پوری کوشش کرتے تھے. یہاں تک میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اپنے ایک بٹن ایک حدیث بیان کرتے وہ کھول لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان کیا تھی, مائنیوٹ ڈیٹیلز میں اتباع کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی طبیعت مختلف بنائی ہے. مثلا بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو پرفیکٹلی کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں تو بس لے لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, کام چلا لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ عبید بن جریج ایک شخص ہیں, اگر وہ ایک خاص موقع پر مکہ میں آتے ہیں اور کچھ اور صحابہ کو دیکھتے ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال ذرا سے مختلف نظر آتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور نے یہ کیا نہ ہوگا, کیونکہ ایک شخص کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کو دیکھے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی سب علماء نہیں تھے, وہ چند ایک ہی تھے. عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن عمر ہے, حضرت عائشہ ہیں, چند اور ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ ہر ایک کے پاس نہیں تھا, اور پھر یہ عمل میں بھی سب سے آگے ہو گئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہو کے وہ چیزیں دیکھی تھی, جبکہ ہر ایک نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا اور سارا علم جمع نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک تو ہو گیا تھا لیکن باقی چیزیں ابھی بکھری ہوئی تھی. پھر وہ کوششوں سے سب کچھ اکٹھا کیا گیا اور اسے پھر ہم ایک پرفیکٹ شیپ میں اپنے پاس دیکھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ نعوذ باللہ باقی صحابہ کرام جو تھے وہ غفلت کرتے تھے. اسی طرح کی مثال کے طور پر یہاں آپ کو ایک بات سنتے ہیں, میں بول رہی ہوں, آپ میں سے ہر ایک کے سننے کا لیول مختلف ہے اور ہر ایک بات کو اپنے اپنے طور پر کچھ پرسنٹیج کے ساتھ سمجھتا ہے. کچھ لوگ مکمل سمجھ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں کورے آتے ہیں کورے چلے جاتے ہیں, آدھی باتیں ان کے پلے ہی نہیں پڑتی, توجہ ہی نہیں دیتے بعض اوقات,
یہ ادھر ایک چٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ بتا دیں کلاس روم میں بیٹھ کر دھاگوں سے کھیلنا اور انگلیاں چٹکانا منع ہے. ایسا بھی کام کرنے والے بد نصیب لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو علم کی مجلس میں بیٹھ کے انگلیاں چٹکاتے ہیں. اگر انہیں انگلیاں چٹکانی تو بعد جا کے چٹکا لیں, کہیں اور کھیل کود کر لیں. یہاں آ کے تو توہین نہ کریں اس مجلس کی. ٹھیک ہے میری نگاہیں آخر تک نہیں پہنچتی, اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ سب کو کہ آپ کس دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ جا سکتے ہیں, آپ کو کسی نے نہیں باندھا ہوا. لیکن اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لی اور اندر آ گئے ہیں پھر آپ کو آداب کا خیال رکھنا پڑے گا تاکہ آپ دوسروں کی ڈسٹربنس کا سبب نہ بنے. ایک سوال ہے کہ اگر کتا شکار لانے کے لیے بسم اللہ سے چھوڑا جائے تو وہ جو شکار لائے اور وہ مرا ہوا ہو تو کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ کتے کا حکم جو شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گولی کو چھوڑنا یا ایک چھری کو چلانا ہے. یعنی وہ کتا کس کے مقابل آ جاتا ہے؟ گولی یا چھری کے. اب جب بسم اللہ پڑھ کر آپ چھری چلا سکتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر آپ گولی چلا سکتے ہیں شکار کے لیے, تو جب بسم اللہ پڑھ کر آپ کتے کو چھوڑتے ہیں اور وہ جا کر شکار پکڑتا ہے تو اس شکار کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ زندہ لے آتا ہے تو بھی ٹھیک, اور اگر وہ دور سے لایا ہے اور لاتے لاتے شکار کی ہوئی چیز کا دم نکل جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ شکار جائز ہوگا. صرف وہ پہلے جیسے گزر چکا کہ وہ دانتوں کی جو جگہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا, ریموو کر دیا جائے گا, کیونکہ اس کا لعاب دہن جو ہے اس میں حرج ہے. اگر کسی کو بیماری ہو اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو تو ایسے صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر مستقل معذوری ہو پھر تو وہ معذور ہے, ایک دفعہ وضو کر کے نماز شروع کر دے گا اور اسی وضو میں نماز پوری کرے گا. لیکن اگر کبھی کبھار ایسی کوئی تکلیف لاحق ہو جائے معدے کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے سے تو اس صورت میں پھر اس کو اجازت نہیں ہے, اس میں انسان جو ہے وہ طہارت کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا. لیکن جیسے سلسل بول ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس میں پیشاب کا قطرہ 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 ٹپکتا رہتا ہے, اس میں وہ کنٹرول نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی کو ہوا کے ساتھ ایسی کوئی تکلیف ہے کہ جو مستقل معذوری ہے یا بیماری ہے تو اس صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا, لیکن ایک دفعہ نماز شروع کرنے کے بعد اس سے نماز کو مکمل کر لیا جائے گا. کیا کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دین اتنا سخت نہیں ہے کہ ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم خوف کا شکار رہتے ہیں اور بلا وجہ ہم نے اپنے اوپر ایک ایسا دین مسلط کر لیا ہے کہ جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اور وہ دین جو حقیقی دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے ہیں. اگر عورت پورے حجاب میں ہو, صرف فیس انکورڈ ہو اور نامحرم کے سامنے چلی جائے تو کیا ایسا کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو ٹوٹنے میں یہ چیز نہیں شامل, یہ اور چیزوں میں شامل ہے. اگر نماز کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ کر وضو کر لیں یا 4 رکعت پوری کر کے وضو کریں. نہیں, نماز اسی وقت چھوڑ دیں اور وضو کر کے شروع سے نماز پڑھیں. شروع سے مراد یہ کہ جو اگر فرض میں آپ کا وضو نہیں رہا تو فرض سے شروع کریں, یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو سنتیں پڑھ چکے ہیں ان کو بھی شروع کر دیں, یعنی اسی چیز سے دوبارہ آپ ابتدا کر سکتے ہیں. اگر نماز کے دوران حدث محسوس ہو اور اسے روک لیا جائے اور نماز پوری کر لی جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں, ہو جائے گی. صحابہ نے حضور سے محبت کے اظہار کے طور پر ان کے بال جمع کیے. کیا ان کے روضہ مبارک کی جالیوں کو چومنا اسی تعظیم میں آتا ہے؟ آپ کے بالوں اور پتھر کی دیواروں اور جالیوں میں بڑا فرق ہے. ہاں, اس فرق کو سمجھیں. ایک دیوار جو آپ نے تعمیر کی اس کا مٹیریل کوئی اٹلی سے منگوایا, کوئی فرانس سے منگوایا, اور ایک جو آپ کے جسم کے بال تھے, یہ دونوں چیزیں بڑا فرق ہے ان میں. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دیوار اور قبر کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا, اس کو ایز اٹ از رہنے دیا. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر دیے گئے تو صحابہ کرام قبر کو لپٹ لپٹ کے روتے تھے, یہ جیسے ہم جالیوں کو لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اور اس کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں. اصل محبت دل میں ہوتی ہے, اور دل میں ایک گہرا احساس اور اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ کچھ اور چیز ہے, اور اس کا صرف جالیوں کو لپٹنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک محبت میں وہ جب سین نظر آتا ہے تو انسان کا فیلنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ضرور ہو جاتی ہے, لیکن اس فرق کو بھی سامنے رکھیں. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی یعنی نیکی کی یا بہت اعلیٰ درجے کی تو صحابہ کرام کم از کم اتنے ہزاروں تھے, کوئی ایک تو ایسا کرتا نظر آتا. قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانے اور پڑھنے سے سب کیوں منع کرتے ہیں؟ افضل یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے, اور قرآن کے احترام اور اس کی جو روحانیت ہے وہ صحیح طور پہ جذب ہوتی ہے اگر آپ پاک ہوں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات طویل عرصے کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے تو اس میں جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کریں, لیکن جلد وغیرہ کو اگر وضو کے بغیر بھی آپ نے اٹھا لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر انسان کے جسم پر لباس نہیں ہے تو اس میں بات کرنے میں کیا حرج ہے, کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ضروری کوئی بات تو کی جا سکتی ہے, لیکن جیسے سلام کا جواب یا قرآن کی تلاوت یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان چیزوں کا ایک احترام ہے.
اور وہ احترام کیا ہے کہ جب انسان ان کو اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کی فزیکل کنڈیشن بھی ایسی ہو کہ وہ ان کو واقعی پوری روحانیت کے ساتھ ادا کر سکے. اسی طرح وہ جو خاص موقع پہ دعا پڑھنے کے لیے، اس میں تو اللہ کا نام ہے. پھر آپ کا سوال شاید اگلا یہ ہو کہ کیا وہ دعا ایسی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی کپڑا اوڑھنے کے لیے کہا ہے، یعنی بالکل نیکڈ نہیں ہو سکتے. یعنی ڈریس نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شیٹ یا چادر یا ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے. اس کی طرف ایک اور حدیث میں اشارہ ملے گا آپ کو. اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنے سے مسح ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے مسح کا حکم، اور حکم کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اب علماء میں اختلاف ہوا کہ سر سے مراد کتنا سر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر چوتھائی سر کا بھی مسح ہو جائے تو کافی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک انگلی کے برابر بھی مسح ہو جائے تو کافی ہے. انہوں نے اپنی دلیل کس بنیاد پر رکھی کہ یہ جو آیت میں آیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تو بے بمانا باز ہے، جبکہ عربی گرامر میں بے بمانا باز نہیں ہوتی. انسان تھے نا، وہ بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی. لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے اس میں پورا سر ہی مراد ہے. آپ آگے سے پیچھے تک لے گئے تو رأس جو ہے صرف اتنا رأس نہیں ہوتا. جب سر مراد ہوتی ہے تو یہ سارا حصہ سر مراد ہوتا ہے. حدیث 185 میں مسح الرأس کلہ کا بیان آیا ہے. یہ عمل مردوں کے چھوٹے بالوں کے لیے تو ممکن ہے، خواتین کے لمبے اور بندھے ہوئے بالوں میں اس طرح سر کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ تو اس میں چھوٹے بڑے بال کی بات نہیں ہے، اوپر سے وائپ کرنا ہے، نہ کہ اندر کوئی انگلیاں ڈالنی ہیں. سر کے مسح میں کیا چٹیا آئے گی؟ نہیں، چٹیا سر نہیں ہوتی، اسی لیے چٹیا کٹوائی جا سکتی ہے، سر نہیں کٹایا جا سکتا. عورت بھی مرد کی طرح پورے سر کا مسح کرے. اس میں پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ کس طرح لائے جائے. مسح کا مطلب ہے اوپر سے ہلکا ہلکا ٹچ کرنا. مسح کا یہ مطلب نہیں کہ بالوں کو الٹانا، تو اس لیے اس میں پریشانی کی بات نہیں. نیز سر کے مسح میں کسی حدیث میں کان کے آگے اور پیچھے اور اندر انگلی گھمانے کا ذکر نہیں. جی ہاں، اس کا ذکر نہیں آیا صحیح بخاری میں، لیکن سنن الترمذی یعنی ایک اور کتاب ہے حدیث کی جس میں یہ حدیث آتی ہے کہ الاذنان من الرأس، کہ کان سر کا ہی حصہ ہے. یعنی جب سر پہ ہم مسح کرتے ہیں تو وہاں کانوں کا بھی ذکر آتا ہے. گردن کے مسح کے لیے کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کا قول ہے تو اس کو فالو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بات انہوں نے ایڈ کی ہے کہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لعاب دہن میں اینٹی باڈیز شامل ہوتی ہیں جو کئی بیماریوں کے علاج کا سبب بنتی ہیں. مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو جب گھٹی نام کی چیز دیتے تھے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے تحنیک، تو اس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ تھوڑی سی کھجور کو چبا کے اس کو نرم کر کے وہ بچے کے تالو پہ لگائی جاتی تھی. اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے بقول، کہ اب ماؤں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی غذا میں وہ تھوڑا سا ماں اپنا لعاب دہن اگر شامل کر لے تو وہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہے. اسی طرح پچھلے دنوں ایک کاغذ میری نظر سے گزرا جس میں پانی کے ذریعے جاپنیز ایک علاج کا طریقہ ہے کہ صبح اٹھ کر برش اور کلی کیے بغیر 3 یا 4 گلاس پانی جو ہے وہ نہار منہ پیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بہت اچھی طرح برش کر لیا جائے، یعنی وہ بالکل صاف ہو کہ اس میں ایسڈ یا ایسی گندگی نہ ہو. تو صبح کے وقت وہی ایسڈ جو منہ کے اندر بنا ہوا ہے اگر اس کو معدے میں دوبارہ لے جایا جائے تو وہ ایک طرح سے دوا کا کام کرتا ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں اور لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب مکھی کاٹ جائے، شہد کی مکھی، تو اس وقت یہ آیت پڑھ کے اذا بتشتم جبارین 3 دفعہ پڑھ کے اور لعاب دہن کو وہاں لگا دیا جائے تو اس کو آرام، بھیڑی یا شہد کی مکھی کوئی بھی چیز. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور ان کو بچھو نے کاٹ لیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنا لعاب دہن ہی لگایا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر بہت زیادہ نفرت کا اظہار اور انہیں اجنبی بنا کے پیش کرنا، اس میں ایک بڑا حصہ ہے اسلام کے ان دشمنوں کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بگاڑنے کی ان ذرائع سے کوشش کی. اب مثلا یہ کہ اسلام میں نہانا دھونا اور نہانے کے لیے انتہا درجے کی پاکیزگی اور اس کے شروط اور قاعدے اور حدود وضع کرنا یہ ایک بہت بہترین چیز تھی. لیکن وہ قومیں جو نہایا ہی نہیں کرتی تھی اور 6 ماہ نہیں نہاتی تھی، یا زندگی میں کہتے ہیں 2 ہی دفعہ نہاتے تھے، ایک زندہ ہونے پہ اور ایک مرنے پہ، اور اگر ان میں کوئی شخص نہاتا تو کہتے کہ تم مسلمانوں کی طرح روز روز نہاتے ہو. نہانے کو ایک برا فعل سمجھا جاتا تھا اور اس کے تاریخی ہسٹوریکل ریکارڈز موجود ہیں اس بات پر. تو ایسی قوموں کو اسلام کی یہ صفائی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لہٰذا ان چیزوں کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا اور اسے حقیر کر کے پیش کیا گیا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے.
لیکن آپ کی طبیعت نہ مانے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرض ہے اور آپ ضرور جھوٹا کھائیں کسی کا. فرض نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ نفل ہے. اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، اور نہ کھانا چاہے تو اس پہ جبر نہیں ہے. وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی کس ہاتھ سے ڈالنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، لیکن ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے. ایک اور کہتی ہیں کہ میں نے ایک درس میں داخلہ لیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ شیعہ کے گھر کا پانی پینا گناہ ہے، بے شک نل سے ہی نہ پیا ہو. آپ نے بتایا کہ کافر کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر کا آپ کے سامنے آیا. اب اس بارے میں ذرا بتا دیں کہ ان کا جواب درست تھا یا نہیں. میرے خیال میں اس میں آپ میری بات کو نہ لیں، نہ میری رائے کو اختیار کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا. دوسری بات یہ کہ نل خواہ کسی شیعہ کے گھر میں ہو یا کسی اور کے گھر میں ہو، وہ نل اس کے اندر سے نہیں آ رہا ہوتا، وہ نل زمین سے آ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس نل کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس کے گھر میں لگا ہوا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی نفرت نے اور اسی عداوت نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. دین کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے اور سب لوگ نیک نیتی کے ساتھ حق تک پہنچنے کی کوشش کریں. میں تو ان ناموں کو لینے سے بھی اعتراض کرتی ہوں، اور آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو صرف مسلمان کی حیثیت سے جانیں، ناموں میں نہ بانٹیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.